علیکم سجود مترو، میں تھوڑا سجن اور آج ہے 14 اگست کے لیے ہم یہ ہے کہ جی آج جشن آزادی منا رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جو ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا دن ہے اور وہ ان کی محنتوں کا اور قائد اعظم کے خواب کا دن، جو اللہ پاک نے ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور ان کے ساتھ جو جتنے تھے جس اس خواب میں شامل تھے پاکستان بنانے کو، اور اس کے دوران جس نے قربانیاں دی جن لوگوں نے، اور جو شہادتیں ہوئی اور جو ان کی محنتیں آج رنگ لائی ہیں، ہمیں ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے۔ ہمیں اسے منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم سلنسر نکال لیں، ہم باجے بجائیں اور کوئی ایسی چیزیں کریں جس سے لوگوں کو نقصان ہو۔ جشن منائیں، آزادی کا جشن ضرور منائیں تاکہ ہمارے ملک پاکستان کو یاد رہے کہ یہ بڑی محنت اور مشقت کا اور بڑے مشکل سے لوگوں کو ہماری بڑوں کی شہادتوں اور محنتوں کے ساتھ یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ہماری نسلیں اس آزاد ملک میں سانس لے رہی ہیں، ہم لے رہے ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ یہ دن اللہ پاک نے ہمیں دکھایا کہ ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، اور یہ سب ہمارے بڑوں کی دعاؤں، محنتوں اور قربانیوں کا صلہ ہے۔ اور خصوصاً جن لوگوں نے کیا، جن لوگوں نے یہ خواب بنایا پاکستان کو بنانے کا قائد محمد علی جناب کا، اور جو ان کے ساتھ تھے علامہ اقبال تھے، یا جو بھی تھے، جو بھی چھوٹے بڑے جتنے بھی تھے جنہوں نے اس میں خدمت کی، جنہوں نے قربانیاں دی، شہادتیں دی، ان سب کو ہماری طرف سے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ اور جتنے ہم مسلمان ہیں ہم سب کو چاہیے کہ اس چیز کا منانا چاہیے۔ 14 اگست میں کچھ ایسا شاہ صاحب اور میں دیکھیں بیٹھے ہیں 14 اگست منانے کے لیے، بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، لیکن ہم تھوڑے سے آپ کے سامنے دسو اللہ کرے کہ جس طرح ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، پوری قوم ایسے ہی اکٹھے بیٹھے ہیں، اور یہ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اب کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں جی بالکل بالکل، کہ اس ملک کو انہوں نے ہمیں بنا کے دے دیا، اب اس کو سنوارنا اور اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہمارا اور نئی نسل کا کام ہے۔ یہ جیسے وہ ہماری نسلوں کے لیے جو اللہ پاک نے ہمیں یہ آزاد ملک دیا، ہم نے آج اس میں سانس لے رہے ہیں، اور میں اپنی افواج کا بھی کہوں گا جو ہم اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی مدد کرے اور انہیں عزت دے مزید۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے چل رہا ہے اس میں جتنے ہمارے سربراہ ہیں، چاہے افواج ہے، ہم اپنے گھروں میں جیسے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو کچھ ایسا مسئلہ ہوا جس سے اللہ پاک نے ہماری فوج کو عزت دی اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھا، ایسے ہی ہے نہیں؟ بالکل جی، وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم وہ جو ہمارے دفاع کے لیے بیٹھے ہیں، سرحدوں پہ بیٹھے ہیں، ہم ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی ہمت دی ہے کہ اس قوم کی جو حفاظت کر رہے ہیں وہ، اور انہیں کی کوششوں میں آج ہم لوگ یہاں پہ محفوظ بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں۔ اور ابھی آپ نے جیسے دیکھا ہے جیسے یہ ایک دم سے یہ جنگ والا ہوا، اور اس میں اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دی، فتح دی، اور آگے بھی اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمارے ملک پاکستان کو، تمام مسلمانوں کو، ہر جگہ پر جہاں پہ بھی مسلمان ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، جس پریشانی میں ہیں، اللہ پاک نکالے، اور جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی یا کچھ ایسا، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو بھی رکھے۔ اور یہ جو آج کا دن ہے 14 اگست ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، اور یہ محنتیں ہیں ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی، اور خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی، اللہ پاک ان کو درجات بلند کرے، اور ان کی اس محنت کا صلہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے ملک میں کھلا سانس آزاد سانس لے رہے ہیں اور خوشحال ہیں، اور ہمارا ملک ایسے خوشحال آباد رہے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی تھے ان کو بھی اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور جیسا جو بھی ہے، جتنا مطلب ہم کہہ رہے ہیں، ہم جتنا بھی ان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں وہ کم ہے، لیکن یہ میں پھر بار بار کہوں گا کہ یہ خدا را یہ سلنسر اور یہ باجے اور یہ چیزوں سے گریز کریں، کہ یہ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو اس چیز سے پریشانی ہوتی ہے۔ ہم اپنے ہمساؤں کو بھی اور اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا، اپنے ارد گرد والوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ اور شاید کوئی یہ خوشی منانا بالکل رائٹ ہے، نئی جنریشن بچے ہیں سب ہے، لیکن ایسے طریقے سے خوشی منانا جس سے کوئی دوسرا متاثر نہ ہو، جس سے یہ باجے وغیرہ بجانے سے بعض دفعہ کسی کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے، کچھ خراب ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی عبادت میں مصروف ہو تو اس کی عبادت میں خلل نہ پڑے، کسی کے آرام میں خلل نہ پڑے۔
तो हमें खुशियाँ ऐसे मनानी चाहिए कि दूसरे भी उस खुशी को एंजॉय Enjoy करें, करें। ना कि दूसरे उसको आज़ाद समझें। हाँ, तो और इस मुल्क को आज़ाद रखने के लिए आबाद करने के लिए वो हम कर सके, हमें भी करना बिल्कुल, चाहिए। अपनी इस्तिताअत तरफ के से मुताबिक। हाँ, अपनी तरफ से हम जो इसके लिए भलाई कर सके वो हमें करनी चाहिए। खुश रहे, आबाद रहे, और ये अपने मुल्क के लिए, अपनी अफवाज के लिए दुआ हो रहे हैं कि अल्लाह पाक उनकी हिफाजत और मदद करता है। ताकि ले जी, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें अपने जश्न आज़ादी में शिरकत के लिए मैं अपने फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले और इंस्टाग्राम वाले और टिकटॉक वाली फैमिलीज़ को सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाह रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ, कहना शायद भी कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं और सब कह रहे हैं। हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। कैसे आप पूछ सकें? सारी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक। ये हमारी तरफ से, हमारी नस्लों की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। दिली गहराइयों से खुश रहें, आबाद रहें। ए भाई आप भी करें जश्न आज़ादी मुबारक। चले करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ए भाई कैसे करते हैं? हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आप मूड में है, जैसे भी है वो कह रहा है, आप कबूल करें हम सब की तरफ से। शायद साहब ठीक है, एक वो फिर बाद में आवाज लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और सब्सक्राइब करने वाला बहुत जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।